Assalamu alaikum, I'm Manar from Morocco and you're watching Moroccistani Reactions. In today's video, I'll react to a video by Hasi TV, The History of Rise and Fall of Andalus Spanish Empire. So یہ مسلمانوں کی سب سے بڑی شکست ہے جو کہ The Fall of انڈلس ہے. سو اس کے حوالے سے جو ہے یہ ویڈیو ہونے جا رہی ہے The History of the Rise and Fall of Andalus by Hasi TV. So let's start the video. 1, 2, 3. السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے حسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسی ٹی وی. جس چیز کی حفاظت تم مردوں کی طرح نہیں کر سکتے تو اس کے چھن جانے پر عورتوں کی طرح آنسو بہانے سے کیا فائدہ. یہ وہ تاریخی الفاظ ہیں جو کہ مسلم ہسپانیہ اندلس یا موجودہ اسپین کے آخری مسلم حکمراں ابو عبداللہ بن مولائے ابو الحسن کی والدہ نے اسے اس وقت کہے جب وہ غرناطہ کی چابیاں مسیح حکمرانوں کے حوالے کر کے ہمیشہ کے لیے اپنے ملک سے جلاد وطن کیا جا رہا تھا. اس نے جب اپنی آخری نظر اپنے آبا و اجداد کے ورثے پر ڈالی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس مقام پر جہاں پر ابو عبداللہ کی آہ نکلی، مسیحیوں نے اسی جگہ کو مسلمانوں کی شکست کی علامت کے طور پر تاریخ کے اندر ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا، اور آج بھی اس جگہ کو مور کی آخری آہ کے نام سے جانا جاتا ہے، کیونکہ یورپی تاریخ دان اندلس یا اسپین کے مسلمانوں کے لیے مورس کا لفظ استعمال کیا کرتے تھے. ابو عبداللہ اندلس کی آخری مسلم ریاست غرناطہ کا وہ بدبخت حکمران تھا جس نے عین اس وقت اپنے والد ابو الحسن اور چچا محمد بن سعد الزاغل کے خلاف بغاوت کی تھی جب وہ اندلس کے اندر مسیحیوں کے مشترکہ لشکر سے مسلمانوں کی بقا کی آخری لڑائی لڑ رہے تھے. اور ہزاروں سال پرانی تاریخ رکھنے والے اس خطے نے کئی بادشاہتوں کا عروج و زوال دیکھا. یہ مختلف تہذیبوں، ثقافتوں اور بولیوں کا مرکز رہ چکا ہے. مسلمانوں کے دور کے اندر عرب اسے اندلس جبکہ ہسپانوی لوگ اسے اندلوسیہ کہتے تھے. جرمن قوم نے اسے وندلس کے نام سے پکارا تھا، اور انڈورا، فرانس، جبرالٹر، پرتگال اور مراکش کے ساتھ سرحدیں رکھنے والا 4,66,00,000 لوگوں پر مشتمل موجودہ اسپین آبادی کے لحاظ سے یورپی یونین کا 7واں جبکہ دنیا کا 30واں بڑا ملک ہے. 800 سال تک جس ملک پر مسلمانوں نے حکومت کی، جس کی سڑکوں اور تعمیرات پر آج بھی مسلمانوں کے طرز تعمیر کے نشان ہوں، یہاں پر گھومتے لوگوں کے لہجے اور ناموں کے اندر عربی زبان کے نشان آج تک باقی ہوں، مگر وہاں سے مسلمانوں کا آج تقریباً ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا ہو. یعنی پوری دنیا کے اندر سب سے کم مسلمان آبادی یہاں پر موجود ہو، جو کہ ایک وقت کے اندر تقریباً 60 لاکھ کے قریب تھی. یہ سب آخر کیسے ہوا؟ ایسا کیا ہوا کہ اچانک سے اس مسلم ریاست سے مسلمانوں کا مکمل صفایا ہو گیا اور آج صرف ان کے نام و نشان ہی یہاں پر باقی ہیں؟ یہ سب جاننے کے لیے ہمیں تاریخ کے اندر بہت پیچھے جانا پڑے گا. ایک زمانہ تھا کہ جب یونان کو اپنے علم و طاقت کی بنیاد پر پوری دنیا کے اندر سپر پاور کی حیثیت حاصل تھی. یونان نے جہاں پر اپنی طاقت کی بنیاد پر یورپ کے تمام ممالک کو اپنی ریاست کے اندر شامل کیا، تو وہاں پر اسپین سمیت سمندر پار افریقہ کے کئی ممالک کے اندر بھی اپنی طاقت کا جھنڈا لہرایا. جب یونانیوں کا زوال شروع ہوا تو ان کی جگہ رومن حکمرانوں نے لے لی، اور رومن حکمرانوں نے جہاں برطانیہ سے لے کر اسپین تک کے علاقوں پر اپنی فوج کے ذریعے علاقے فتح کیے، تو وہیں پر شمالی افریقی ملکوں میں مراکش سے لے کر مصر تک اور بحیرہ روم کے کنارے آباد تمام ممالک کو بھی اپنی حکومت کے اندر شامل کر لیا تھا. 753 یعنی 753 کے اندر رومن حکومت قائم ہوئی اور 1453 تک قائم رہی، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے میڈیٹرین سی کا تمام علاقہ اور پورے یورپ پر کنٹرول حاصل کر لیا، اور اپنے پیک پر موجود اٹلی، اسپین، موراکو، لیبیا، مصر، شام، عراق، ترکی، فرانس سمیت دنیا کے 3 بر اعظموں پر ان کا کنٹرول تھا، اور اس کا مرکز تھا اٹلی کا شہر روم. وقت آیا 330 AD کا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے 330 سال کے بعد اس رومن حکومت کے اندر ایک بادشاہ آیا جس کا نام تھا ایمپرل کانسٹنٹائن، جسے قسطنطین بھی کہتے ہیں، اور اس نے رومن حکومت کا کیپٹل روم سے بدل کر قسطنطنیہ یعنی موجودہ ترکی کے اندر کر دیا، کیونکہ اس کی لوکیشن ان تینوں بر اعظموں کے درمیان ایک انتہائی آئیڈیل لوکیشن پر موجود تھی. اسی بادشاہ کے نام پر موجودہ ترکی کا نام قسطنطنیہ رکھ دیا گیا. اب اتنی بڑی سلطنت کو اکیلے ایک شہنشاہ کے لیے سنبھالنا بہت ہی مشکل اور مہنگا پڑ رہا تھا، اور ایک دوسرے سے بہت دوری کی وجہ سے آپسی نسلی اختلافات اور خانہ جنگی بھی بڑھ رہی تھی. لہٰذا 395 AD میں یہ رومن حکومت 2 حصوں کے اندر تقسیم ہو گئی. ایک حصہ ویسٹ رومن امپائر اور دوسرا کہلایا بیزنٹین امپائر. 476 کے اندر ایسٹ رومن امپائر کو پورے یورپ کے اندر پھیلے جرمینک قبیلوں کے ہاتھوں بری طرح سے شکست ہوئی اور اسے ختم کر دیا گیا. اب ایک ہی رومن حکومت یعنی بیزنٹین امپائر ہی باقی رہ گیا تھا، اور اس نے مسلسل خود کو پھیلانا شروع کیا اور ان تمام پرانے علاقوں کو اپنے اندر خود شامل کر لیا جو کہ اس سے پہلے ایسٹ رومن امپائر کا حصہ تھے.
سن 600 AD کے آتے آتے یہ رومن حکومت اختلافات کا شکار ہو گئی. ان کی آپس کے اندر خانہ جنگی شروع ہو گئی اور ایک بہت بڑی جنگ کے اندر یہ اس وقت کی دوسری سپر پاور پرشین امپائر سے بری طرح سے ہار بھی گئی. یہ جنگ فلسطین کے اندر چل رہی تھی جس کے اندر رومن حکومت کے کنٹرول کے اندر موجود یہ فلسطین کا علاقہ پرشین حکومت کے کنٹرول میں چلا گیا، جبکہ اسپین مسلسل رومن حکومت کے ایک صوبے کی حیثیت سے ان کے کنٹرول میں ہی تھا. اسی دوران سال 570 AD کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی اور آپ نے 610 AD کے اندر نبوت کا اعلان کیا، یعنی رومن حکومت کی اس خانہ جنگی کے شروع ہونے کے 8 سال کے بعد 632 AD کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی اور آپ کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے اور مرتد اور باغیوں سے جنگوں کے اندر مصروف رہے اور اسلامی سلطنت کو بڑھایا نہیں جا سکا. جبکہ 634 AD کے اندر حضرت عمر کے دور کے اندر فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا اور اسلامی سلطنت کو ہندوستان کی سرزمین کے بارڈر تک فتح کر لیا گیا. 655 کے اندر تیسرے خلیفہ حضرت عثمان کی شہادت ہوئی اور تب بھی فتوحات کا یہ سلسلہ رکا رہا. چوتھے خلیفہ مولا علی علیہ السلام مسلمانوں کی خانہ جنگی کو روکنے کے اندر مصروف رہے اور اسی لیے مزید فتوحات کا سلسلہ بھی رکا رہا، یہاں تک کہ 660 AD کے اندر آپ کی بھی شہادت ہو گئی اور حضرت حسن کی 6 ماہ کی خلافت ہی باقی رہی. اس کے بعد اسلام کے اندر بادشاہت کا یعنی ملوکیت کا نظام شروع ہوا اور سن 660 سے لے کر 680 تک امیر معاویہ نے شام کے اندر حکومت قائم رکھی اور اس کے بعد یزید بادشاہ بنا اور امام حسین علیہ السلام کو کربلا کے اندر مظلومانہ شہید کر دیا گیا. یزید کی موت کے بعد جب ان کے بیٹے نے حکومت لینے سے انکار کیا تو بادشاہت مروان اور اس کے بیٹوں کے اندر منتقل ہو گئی. ولید کے دور حکومت کے اندر ان سرحدوں کو پھیلانے کا سلسلہ شروع ہوا اور افریقہ کے اندر گورنر موسیٰ بن نصیر کے حکم پر ان کے سپہ سالار طارق بن زیاد نے اندلس یعنی موجودہ اسپین پر 7000 کی فوج سے حملہ کر دیا اور اسے فتح بھی کر لیا. اس دوران اسپین پر پروس گاٹس کی حکومت تھی جو کہ ایک وقت کے اندر رومن حکومت کے اتحادی تھے اور بہت ہی زبردست واریر بھی تھے. انہی لوگوں نے مل کر ایسٹ رومن امپائر کے اندر بغاوت کر کے اسپین اور اس کے آس پاس کے علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا جو کہ ایک مکمل چھوٹا جزیرہ کہلاتا تھا جسے یہ لوگ کہتے تھے ایبیریا. ایبیریا کی فتح کے بعد بنو امیہ حکومت نے اس کا نام بدل کر رکھ دیا الاندلس. اب اس فتح کے بعد امیہ دور حکومت کی سرحدیں افریقہ کے اندر اسپین سے لے کر ہندوستان کے اندر سندھ تک پھیل چکی تھی اور رومن دور حکومت کی طرح دنیا کے 3 بڑے اعظموں پر اب مسلمانوں کی حکومت تھی. اب بنو امیہ حکومت یہیں پر نہیں رکی بلکہ اس نے نارتھ کی طرف فرانس کی طرف حملہ کر کے اس کو بھی فتح کرنے کی کوشش کی، لیکن یہاں پر انہیں بری طرح سے شکست ہوئی اور اس کے بعد فتوحات کا سلسلہ بالکل رک سا گیا کیونکہ اچانک ولید کی موت کے بعد سلیمان کو بادشاہ بنا دیا گیا اور یہ دونوں کزن ایک دوسرے سے شدید نفرت کرتے تھے. لہٰذا سلیمان نے ولید کے ہر ایک گورنر اور سپہ سالار کو بلا کر یا تو قتل کروا دیا یا پھر اسے معزول کر دیا. طارق بن زیاد محمد بن قاسم کو بلا کر قتل کروا دیا گیا اور موسیٰ بن نصیر کو افریقہ سے بلا کر مکہ کی گلیوں کے اندر بھیک مانگنے پر مجبور کر دیا گیا. بنو امیہ کی بادشاہت کے بعد بغداد سے بنو عباس کا دور حکومت شروع ہوا اور آخری اموی بادشاہ عبد الرحمن نے شکست کے بعد دارالحکومت دمشق کو چھوڑ کر اندلس کی طرف بھاگنے کے اندر ہی عافیت سمجھی اور یہاں پر اپنی حکومت قائم کر لی، جبکہ باقی تمام علاقے بنو عباس کے کنٹرول میں چلے گئے، یعنی بنو امیہ اب صرف اندلس کے اندر ہی باقی رہ گئے تھے. یہ اندلس یا موجودہ اسپین کا سب سے بہترین مسلم دور تھا اور یہاں پر عبد الرحمن نے کئی نئے انفراسٹرکچر بنائے جو کہ آج تک باقی ہیں. لوگوں کی تمام بنیادی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے یعنی پینے کا پانی، روزگار اور ہر طرح کی آزادی اندلس کے لوگوں کو حاصل تھی. اس ملک کو علم و حکمت کا مرکز بنا دیا گیا اور پوری دنیا کے انٹلیکچوئل قسم کے لوگ یہاں پر علم سیکھنے کے لیے آنے لگے اور تمام مسلمانوں اور باقی مائنورٹیز کو مذہبی آزادی بھی حاصل تھی، لہٰذا یہاں کی عوام ان سے بہت خوش تھی. عبد الرحمن کی اولاد نے بھی بالکل یہی نظام چلائے رکھا، مگر 976 کے اندر عبد الرحمن کے بڑ پوتے الحکم II کی وفات کے بعد اس کے 10 سال کے بیٹے حشام II کو اتنی بڑی اور اتنی اہم بادشاہت پر بٹھا دیا گیا. اب اسی موقع کا فائدہ اٹھا کر اس حکومت کے گورنر اور وزیر اعظم نے اس کا خوب فائدہ اٹھایا اور ہر ایک گورنر نے اندلس کے اندر اپنی ایک الگ ریاست بنا ڈالی. اسی وجہ سے اندلس کے 23 یعنی کہ 23 ٹکڑے ہو گئے. اب اسی موقع کا فائدہ اٹھا کر اوپر کی طرف سے موجود کرسچن استورین امپائر نے سر اٹھانا شروع کر دیا اور امیہ حکومت کو دھکیل کر نیچے کی طرف ختم کرنا شروع کر دیا، جبکہ دوسری طرف سے فرانس نے موقع غنیمت جانا اور کرسچن حکومت کے بادشاہ کنگ جیمز نے ایراگون امپائر کو پھیلانا شروع کر دیا. یعنی دونوں طرف سے کرسچن حکومتیں اندلس کو گھیر کر مسلسل اپنی سرحدوں کو پھیلا رہی تھی، جبکہ امیہ حکومت مسلسل کم ہو رہی تھی، یہاں تک کہ استورین امپائر نے حملہ کر کے امیہ حکومت کو بری طرح سے شکست دی، جسے بیٹل آف کووا ڈونگا کہا جاتا ہے. مسلمانوں کے خلاف جنگ کے اندر اتنی بڑی کامیابی کے بعد کرسچنز نے ایک موومنٹ شروع کی کہ کرسچن اپنے تمام علاقوں کو مسلمانوں سے واپس لیں
جسے ریکون کوسٹا کا نام دیا گیا. لہٰذا ایک کے بعد ایک ان دونوں کرسچن حکومتوں نے مسلمانوں پر حملے شروع کر دیے اور ایک کے بعد ایک ان کے علاقوں کو قبضانا شروع کر دیا. 1212 کے آتے آتے صرف اس چھوٹے سے حصے پر مسلمانوں کی حکومت باقی رہ گئی تھی جسے کہتے ہیں گرناڈا آف ایمریٹ یا غرناطہ. ساتھ ہی موجود مسلمان حکمران یوسف بن تاشفین نے بھی غرناطہ کے مسلمانوں کی مدد کرنے کی کوشش کی جس کا عارضی طور پر فائدہ تو ہوا لیکن دوبارہ یہ حملے پھر سے شروع ہو گئے جبکہ باقی پورے حصے پر استورین امپائر اور ایراگون امپائر کی حکومت قائم ہو گئی. عامر محمد 12 نے ٹریٹی آف گرناڈا کے تحت ان کرسچن حکمرانوں سے ایک معاہدہ کیا کہ ان کے کرسچن راج کے اندر مسلمانوں کو مذہبی آزادی دی جائے لیکن اس ایگریمنٹ کو پورا نہ کیا گیا. ایک ایک کر کے مسلمانوں کو اسپین سے یا اندلس سے بے دخل کیا جانے لگا یا پھر ان کے پاس ایک ہی چوائس تھی کہ وہ کرسچن مذہب کو اختیار کر لیں. گرناڈا آف ایمریٹ یا غرناطہ سے مسلمانوں نے آخری بار ان دونوں کرسچن امپائرز کے خلاف بغاوت شروع کی مگر اس کا انجام بہت برا ہوا. مگر کاسٹیل حکومت کی رانی ایزابیلا اور ایراگون امپائر کے بادشاہ فرڈینینڈ نے آپس کے اندر شادی کر کے اس پورے امپائر کو ایک حکومت کے اندر بدل دیا اور مل کر مسلمانوں سے مقابلہ کیا اور اس بغاوت کو کامیابی سے کچلنے کے بعد ان کرسچن امپائر کا مسلمانوں سے مکمل طور پر بھروسہ اٹھ گیا اور اب ایک ایک کر کے ان کی تمام یادگاروں، قیمتی کتابوں، شہروں، عمارتوں کو جلا دیا گیا. انہیں صرف 2 چوائسز دی گئی کہ یا تو کرسچن بن جاؤ یا پھر اسپین کو چھوڑ کر یہاں سے چلے جاؤ. چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے کئی مسلمانوں نے کرسچینٹی کو قبول بھی کیا مگر زیادہ تر اسپین کو چھوڑ کر یہاں سے چلے گئے اور اس طرح سے اسپین اور پرتگال ایک مسلمان سلطنت سے ایک مکمل کرسچن سلطنت کے اندر بدل گئے. ان کا مذہب مکمل طور پر بدل گیا. اگر مسلمانوں کو اس ٹائم کے اندر مذہبی آزادی دی جاتی اور زبردستی ان پر اپنا مذہب مسلط نہ کیا جاتا تو شاید آج بھی موجودہ اسپین اور پرتگال کے اندر مسلمانوں کی دنیا کے اندر سب سے زیادہ آبادی موجود ہوتی، پر افسوس کہ ایسا نہیں ہو سکا. اور یہی لوگ آج دنیا کے اندر مذہبی آزادی اور انسانی حقوق کے چیمپئن اور اس کے علم بردار بنے ہوئے ہیں. تو یہ تو تھی اسپین کے اندر مسلمانوں کے عروج و زوال کی مکمل کہانی. مجھے امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا. اگر اس ویڈیو سے آپ کو کچھ نیا جاننے کو ملا تو اسے ضرور لائک کیجئے اور اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسی ہی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو. اللہ حافظ. The history of rise and fall of Andalus by Hasi TV بہت پیاری طریقے سے جو ہیں وہ تاریخی ویڈیوز بنا کر دلچسپ طریقے سے ہمیں سناتے ہیں. اندلس کی بات ہو اور طارق بن زیاد اور یوسف بن تاشفین کی بات تو لازمی ہونی ہی ہونی ہے. طارق بن زیاد موراکن تھے اور یوسف بن تاشفین بھی موراکن حکمران تھے. تو یہ اندلس کی تاریخ جو ہے جب بھی یاد کرتے ہیں دل جو ہے آنسو، خون کے آنسو روتا ہے کیونکہ وہ مسلمانوں کا ایک بہترین دور چل رہا تھا جس میں سائنس کے فیلڈ میں اور بہت سے فیلڈز میں مسلمانوں نے کافی ترقی کی ہے. تو لیکن جب برا وقت آیا اور اندلس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تو وہ دشمنوں کی نظر پڑی اندلس پہ اور انہوں نے چھین لیا ہے. تو یہ مسلمانوں کی تاریخ کی سب سے بڑی شکست ہے جس کو یاد کر کے آج تک روتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ وہ دور واپس آئیں اور مسلمانوں کا دوبارہ عروج ہو جائے جس طرح تھا اور جس طرح عالمی سطح پر جو ہے مسلمان بالکل ترقی یافتہ امپائر تھا اور سائنس میں اتنی ترقی کی ہے کہ سب جو ہے آج بھی یاد کرتے ہیں کہ کیا دور تھا وہ مسلمانوں کا. تو امید کرتے ہیں کہ مسلمانوں کا ایسا دور دوبارہ آئے اور یہ ہماری امید ہے اور یہ ہو کر رہے گا انشاءاللہ. جب خلافت قائم ہوگی تو مسلمان دوبارہ عروج پر آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. سو یہ تھی آج کی ویڈیو. امید ہے کہ آپ سب کو پسند آئی ہوگی. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. چل دین اپنا بہت خیال رکھیے گا. فی امان اللہ. دھرتی